हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दाऊद खुस्तर। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मुफ्ती तारिक मकसूद की वीडियो पे। वीडियो का टाइटल है तरावी 8 या 20 है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में कितनी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. तरावी की नमाज क्या काम करना है भाई? और तरावी 20 रकतें हैं, 8 रकतें नहीं, बोलो नहीं। हजरत उमर से 2 रिवायतें, एक 8 वाली और एक 20 वाली, कि हजरत उमर ने कितनी देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की कितनी रकतें पढ़ी हैं, कोई बेगुबार हदीस में हमें इसका तज़किरा नहीं मिलता। बस इतना है कि 3 दिन पढ़ी है, बस कितनी पढ़ी है हमें नहीं पता। ये हमें हजरत उमर के अमल से पता चलता है, क्योंकि हजरत उमर बिदती बोलो नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने जब जमात से 20 रकतें पढ़ाई हैं हजरत उमर ने, तो इसका मतलब नबी ने उन 3 दिन में कितनी पढ़ी थी। और एक ज़ईफ़ रिवायत में इसका तज़किरा भी है कि नबी ने 20 रकतें पढ़ी हैं। तो ज़ईफ़ रिवायत की तायीद जब खुलफ़ाए राशिदीन के अमल से हो गई, तो वो ज़ईफ़ भी अमलन क्या बन गई, सही बन गई है वो। तो हजरत उमर से 2 हैं, 8 भी और 20 भी। 8 वाली पर उम्मत ने किसी उम्मत ने अमल ही नहीं किया, क्योंकि वो बिल-इत्तिफाक मुज़तरब होने की वजह से ज़ईफ़ है, सनद की वजह से नहीं बल्कि मुज़तरब। क्योंकि जो रावी हजरत उमर से 8 बयान कर रहा है, वही कितनी भी बयान कर रहा है, 20 बयान कर रहा है। और जब हम सहाबा के दौर में देखते हैं तो हमें सब जगह 20 नजर आ रही हैं, 8 कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो ये कैसे मुमकिन है कि हजरत उमर ने 8 शुरू की हो और कूफा, बसरा, दिमिश्क, शाम, मिस्र सब जगह 20 हो रही हो। इससे पता चलता है कि हजरत उमर से जो 20 वाली रिवायत है वो सही है, 8 वाली सही नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मुवत्ता इमाम मालिक में है 8 रकतों वाली, जो इमाम मालिक ने नकल की है। लेकिन इमाम मालिक खुद 8 का फतवा नहीं, वो खुद 20 से ज्यादा के कायल हैं, वो तो 20 के भी नहीं 36 के कायल हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि किताब का मुअल्लिफ 8 वाली जिक्र कर रहा हो मगर खुद उस रिवायत को वो उस पर अमल ना कर रहा हो? इन बातों का किसी अहले हदीस आलिम के पास जवाब नहीं है। तिरमिजी में एक रिवायत पेश की जाती है इमाम अहमद बिन हंबल से। ये रिवायत है कि इसमें कोई मखसूस अदद साबित नहीं है, जितनी चाहे पढ़ लो। लेकिन इमाम अहमद की जो अपनी असल किताबें फ़िक़्ह की, उसमें इमाम अहमद के शागिर्द जो इमाम अहमद से जिक्र करते हैं, वो जिक्र करते हैं इमाम अहमद बिन हंबल के नज़दीक भी 20 रकतें मुख्तार हैं। समझ नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तभी फ़िक़्ह हंबली में तरावी की रकतें कितनी हैं, 20। और इमाम अबू हनीफा के नज़दीक भी। लोग पता है मुझसे क्या कहते हैं, लोग जो है ना कहते हैं कि यार आप इन हदीसों का इनकार कर रहे हो जिसमें 8 आता है। 8 वाली जो बुखारी की हदीस है ना, उसका तरावी से कोई ताल्लुक नहीं है। बुखारी में आता है नबी रमज़ान और गैर रमज़ान में 8 पढ़ते थे, उसका तरावी से कोई ताल्लुक, वो तो गैर रमज़ान में भी थी। इतनी सेंस नहीं है यार, आप हमें कुरान और हदीस सिखा रहे हो और हमें अपना मुक़ल्लिद बना रहे हो, इतने बड़े बड़े मुज्तहिदीन की तकलीद छोड़कर। मैं लोगों से एक बात कहता हूँ, लोगों से कहता हूँ, एक कुरान और हदीस वो है जो अबू हनीफा, शाफी, मालिक और अहमद बिन हंबल ने समझा, और एक कुरान हदीस वो है जो 15वीं सदी के मौलवी समझ रहे हैं। किसकी फहम ज्यादा सही होगी, बोलो भाई? एक कुरान वो है जो इंजीनियर बयान कर रहा है हदीस, एक हदीस की तफसील वो है जो इमाम मालिक बयान कर रहे हैं, अबू हनीफा बयान कर रहे हैं, जिनकी 80 हिजरी में पैदाइश हुई है, ताबीईन में से हैं, जो इमाम शाफी बयान कर रहे हैं। तुम इमाम शाफी को छोड़ रहे हो, तुम इमाम अबू हनीफा को छोड़ रहे हो, तुम इमाम मालिक को छोड़ रहे हो, तुम अहमद बिन हंबल जैसे मुहद्दिस और फकीह जो इमाम बुखारी के उस्ताजों में हैं, उनको छोड़कर फॉलो किसको कर रहे हो, इंजीनियर को। और तुम कह रहे हो हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, हम किसी और चीज को नहीं मानते। तुम कुरान और हदीस को नहीं मानते मेरे भाई, तुम मुक़ल्लिद हो, अंधे मुक़ल्लिद हो। तुम कुरान और हदीस की उस तशरीह को मानते हो जो इंजीनियर कर रहा है, उस तशरीह को नहीं मानते जो अहमद बिन हंबल कर रहे हैं, जो अबू हनीफा कर रहे हैं, जो इमाम मालिक कर रहे हैं, जो इमाम शाफी कर रहे हैं। ये बड़े बड़े ताबीईन, तबा ताबीईन, मुज्तहिदीन, जिनको पूरी उम्मत ने फॉलो किया है। तो 8 रकत की जो मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस है, उस 8 रकत पे इमाम मालिक ने फतवा नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि वो हदीस मुस्तरब है, उसमें रावी एक बयान पे टिकता नहीं है, कहीं 20 बयान करता है, कहीं 8। जब रावी के बयान में तजाद हो तो हदीस मुस्तरब होने की वजह से
رد ہو جاتی ہے. اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا. دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے. آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا, خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب. جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک, جو کہ نہیں ہونے چاہیے, ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلی. تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں, یہ دیکھو کتنا غلط, یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا, وہ اب پیدا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے 4 غلط تھے لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان 4 میں سے ایک نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے, 4 الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے 4 نمائندے ہیں, 4 مکتب فکر, 5واں کوئی تھا ہی نہیں, لہذا اس کا کوئی مصلی تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا, لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا, یہ بدعت ہے, اور یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھائی وہ, لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا, یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا. اور اس کو ختم بھی حنبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے, سارے چاہے حنفی ہو شافعی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سوال یہ تھا کہ 700 سال یا 400 سال تک امت کی نمائندگی ان 4 مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں, 5ویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس کا مطلب 5واں تھا ہی نہیں. اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے, فلاں میں اہل حدیث تھے, تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے, حنبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں, اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ. او بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی, یہ تو باقاعدہ آپ نے رجسٹر کروائی ہے 1975 میں. وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے. تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے یہ محدثین کے لیے ملتا ہے, یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا. پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں, میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند 100 سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کی جماعت وجود میں آئی, ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں, اور ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. آپ ہمیں کیا کر رہے ہو, آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو. تو اسلام بہت پہلے بر صغیر میں آیا ہے, جس شکل میں آیا ہے وہی شکل ٹھیک ہے, بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں. تو میں ایک بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں, یہ جو 8 کا لفظ ہے نا, تراویح کا لفظ ہے, یہ 8 رکعتوں پر صادق بولو نہیں آتا. بہقی کی حدیث ہے اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے, اسلاف سے مراد صحابہ تابعین, تو 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے. تو اس لیے 4 رکعت کو ترویحہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ترویحہ. روح سے نکلا ہے, روح. استراحت کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے, آرام. استراحت کسے کہتے ہیں؟ آرام. ترویح آرام دینا. راحت, راحت کا لفظ تو اور آسان ہے نا. ارے راحت کا لفظ نہیں سنا, راحت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہوں گے وہ اسے کہتے ہیں ہمارے محلے میں رہتی ہے. راحت کہتے ہیں آرام, ریسٹ. استراحت, راحت. روح یروح ترویحا, باب تفعیل میں جب جاتا ہے آرام دینا. تو ترویحتن, کیونکہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے تو ان 4 رکعتوں کو کیا کہا گیا؟ ایک ترویحہ, یعنی ریسٹ ہے اس کے بعد. اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا, 4 رکعتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ریسٹ. اٹ از کالڈ ترویحہ. سب کو پتہ ہے 4 رکعتوں کو ترویحہ کہتے ہیں. 2 ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحتان. کیا کہیں گے؟ جیسے رجل کا معنی ایک آدمی, رجلان 2 آدمی. عربی میں 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے, 2 سے زیادہ کے لیے الگ. تو اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحتان کہتے یا ترویحتین کہتے. کیا کہتے؟ 2 ترویحیں. اور ان کے بیچ میں ویسے بھی ریسٹ کی ضرورت پڑتی نہیں, ٹھیک ہے.
4 رکعت کے بعد امام بیٹھتا, بولتے چل بھائی آگے جلدی کر, جانا بھی ہے گھر میں ہم نے. تو ترویحتین کہتے, ان کو محدثین تراویح نہیں کہتے. اور تراویح کا لفظ ہے جمع. عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے 3, تو کم سے کم 12 رکعتیں ہونی چاہیے. لیکن تراویح بھی جمع کثرت ہے, جمع قلت کثرت. جمع اقصا کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو. تو پتہ ہے 4 رکعتیں کافی زیادہ ہیں تو ان کو تراویح کہا جائے گا. 4 رکعتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویح. 4 رکعتیں اگر 3 دفعہ آئیں گی تو اس کو بھی علی وجہ الکمال ہم پورے طور پر تراویح کا لفظ اس پہ صادق نہیں آئے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں سب آ رہی ہے, لیکن گھننے بن جاتے ہیں, گھماتے ہیں. اب دیکھیں نا یوٹیوب پہ اس کا جو بیان آئے گا نا اس میں گھمایا ہوا ہوگا, اس میں گھمایا, یہ اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے. اپنی طرف سے نہیں بھائی, بہقی کی حدیث ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں ہیں, آپ دیکھ لو اس میں. لوگ کہتے ہیں حوالہ کیوں نہیں دیا مفتی صاحب نے. آپ انکار کرو میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ. آپ انکار کرو کہ ایسا نہیں ہے, ہم ٹائم بچا رہے ہیں اپنا. وہ مجھے کہہ رہے تھے نا اس بحث میں کہ مفتی صاحب آپ دلیل دو, جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمے ہے. میں نے کہا دلیل اس کے ذمے اس وقت ہے جب سامنے والے دعوے کا انکار کرے. میں نے ستار بھائی کو میں نے کہا کہ ستار بھائی تم نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. ستار بھائی کہہ رہے ہیں نہیں, ہاں لیے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے میں گواہ پیش کروں کہ دلیل دوں؟ وہ مان رہا ہے. تو یہ سب مانتے ہیں. یہ تو علماء جس نے بھی حدیث کی کتابیں پڑھی ان کو پتہ ہے کہ ترویح کا لفظ اس لیے لکھا ہوا ہے اس میں. تو اسلاف سے مسجد نبوی میں حرم میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا جب سے حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کرائی ہیں کہ 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی. زیادہ تو ہوئی ہیں, کم بولو نہیں ہوئی ہیں. ایک امت اتنی بڑی گمراہی پر 1400 سال سے جمع ہو گئی. تو میرے بھائی جو آپ سے قرآن و سنت کے نام پہ بات کرے نا اسے بولے بھائی ٹھیک ہے میں قرآن و سنت ہی کو مانتا ہوں, مگر قرآن و سنت کی وہ تشریح جو ان مجتہدین نے کی ہے اس کو مانوں گا. جو 15ویں صدی کے مولوی کر رہے ہیں تشریح, میں اس کو بولو نہیں, چاہے وہ سعودی ہوں. لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں 8 رکعتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں. سعودی عرب میں آج ہو رہی ہیں, 100 سال پہلے کے سعودی عرب میں 8 رکعتیں کہیں بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ کوئی سعودیوں کا کلمہ تھوڑی ہم نے پڑھا ہے کہ جو سعودی عرب میں تو بہت سے لوگوں کی داڑیاں نہیں ہوتی, تو کیا مطلب داڑھی کا انکار کر دو گے آپ؟ تو ہم نے فالو کرنا ہے امام مالک کو, امام احمد بن حنبل کو, امام شافعی کو. یہ بڑے بڑے محدثین تھے, مجتہدین تھے. خلفائے راشدین کو, خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک روایت دکھا دو 8 رکعتوں والی, کوئی ایک روایت. ہاں جو حضرت عمر سے موطا میں منقول ہے اس کا جواب میں نے دے دیا. اس کے علاوہ کہیں دکھا دو کہ بصرہ میں, کوفہ میں, دمشق میں, صحابہ تابعین کے دور میں رمضان میں 8 رکعتوں سے جماعت سے نماز کسی نے پڑھی ہو. تو نہیں ہے کچھ بھی اس میں. تو اس لیے جو طریقہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے وہ کتنی رکعتوں کا ہے؟ 20 رکعتوں کا. تو اسی کو فالو کرنا چاہیے.